مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم مل کر کچھ چند لمحے قرآن کے سایوں میں گزارتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے کچھ اپنی زندگی کی اصلاح لے سکیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کا کوئی اور سامان نہیں سوائے قرآن مجید کے. وہی ایک لکھا ہوا دستور ہے، وہی ایک لکھا ہوا منشور ہے، آئین ہے، ضابطہ ہے. اس لیے اس کے پیغام آفاقی ہیں، اس کی آیات جو ہیں وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہیں اور ہر دور کے تقاضوں کو وہ پورا کرتی ہیں. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے کچھ ایسی باتیں جو شاید ہم عام زندگی میں ان پر غور نہیں کرتے، جو عام اپنے معاملات میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان سے کچھ رہنمائی لیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ فقط چند عبادات تک محدود دین نہیں ہے، چند امور سر انجام دینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام لمحہ لمحہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کا نام ہے. اسلام نے انسان اور رب کے تعلقات کے بارے میں بھی ہر چیز واضح کی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن نے بیان کیا ہے، بندگی اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، طریقے بھی بیان کیے ہیں، اور کچھ کام کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ امور ہیں جو انسان ادا کرتا ہے تو خالق اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. لیکن فقط یہی اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بکھرا ہوا بھی نظر آتا ہے. اسلام معاشرے میں ایک دوسرے سے رویے رکھنے کا نام بھی اسلام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا نام بھی اسلام ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا نام بھی اسلام ہے، ایک دوسرے کے مال و جان کی حفاظت کرنا بھی اسلام ہے. تو اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، بندگی کے اصول بھی دیے ہیں اور معاشرے میں رہنے کے طریقے بھی دیے ہیں. اسلام صحراؤں میں بکھرا ہوا دین نہیں ہے. اسلام دور دراز بکھرے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی امور سر انجام دینے کا نام نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے جو ایک دوسرے کو قریب لے آتا ہے. اسلام بکھرے ہوئوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے. اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ لیجیے آپ، جو آپ نے معاشرے کو جوڑنے کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان میں تسبیح کی مثال دی ہے کہ میری امت کی مثال تسبیح کے دانوں کی سی ہے اور جڑی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا میرے امت کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جہاں ایک اینٹ دوسرے سے جڑ کر رکھتی ہے. کنگھی کے دانوں کی مثال دی ہے جو آپس میں نیچے سے جڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی جتنی بھی مثالیں آپ نے بیان کی امت کے حوالے سے، وہ وحدت کی، یکجہتی کی اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہنے کی.
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، یہی اسلام ہے۔ اور جو اس اسلام تک پہنچ جاتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ ہم بڑا کہتے ہیں کہ حقوق ایک اللہ کے ہیں اور ایک بندوں کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، خود قرآن کہتا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، جو چاہے معاف کر سکتا ہے وہ۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ رب کہتا ہے جب تک جس کا حق ادا نہیں کیا وہ معاف نہیں کرتا، میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بات کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن ذرا اس کی گہرائی میں اتریے تو سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس سے اپنے تعلقات کو جوڑا جائے۔ تو دین اسلام جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ذہن میں رکھیے، قرآن سے اگر ہم رجوع کریں، قرآن کی طرف لوٹیں، تو قرآن جہاں ہمیں نماز کے انداز بھی بتاتا ہے، روزے کے طریقے بھی بتاتا ہے، حج کا حکم بھی دیتا ہے، وہاں بائی کے ساتھ مل کر رہنے کے اصول بھی دیتا ہے، وہاں ہمسائے کے حقوق کا بھی بتاتا ہے، وہاں معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح کے رویے رکھنے ہیں قرآن ہمیں وہ بھی بتاتا ہے۔ اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں وہ مصطفی معاشرہ قائم کیا تھا جس کی مثال آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بکھرے ہوئے لوگوں کو، اجڑ لوگوں کو، وحشی لوگوں کو، جو درندہ صفت ہو چکے تھے، جو گلا کاٹنے پر فخر محسوس کرتے تھے، جو عزتیں اچھالنے پر اپنا فخر سمجھتے تھے، جو مال لوٹنا طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کو یوں آپس میں جوڑ دیا کہ کوئی دوسرے کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ جو آپ کا کارنامہ ہے، یہ جو آپ کا انسانیت پر کرم ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ فقط میرے سرکار کی عطا ہے کہ انسان کو انسان بنا کر رکھا ہے۔ ورنہ سوچئے اگر فقط عبادت کے لیے 5 نمازیں، چند امور سر انجام دینا، فقط یہی کام ہوتا تو اللہ کی عبادت تو انسان سے پہلے فرشتے بھی کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، لیکن رب نے کہا نہیں، میں اپنا انی جائل فی الخلیفہ، میں خلیفہ بنانے لگا، اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اور انسان کو پیدا کرنا اپنا نائب بنانا تھا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اور جن کے بارے میں احادیث نبوی بری ہیں۔ قرآن مجید کی صورتیں پڑھیے آپ، آخری پاروں کی، قرآن نے فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسمیں اٹھائیں کہ کس طرح فرشتے ہماتن میرے حکم پر کوئی جماعت پر پھیلائے کھڑی ہے کہ کیا حکم ملتا ہے ہم اڑ کر جائیں، اللہ کا حکم ادا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے ان گنت تعداد ہے ان کی، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں یفعلون ما یؤمرون کے تحت عمل کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی مرضی نہیں ہے ان کی، کوئی اپنی رضا نہیں ہے، جو رب کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو قیامت تک حالت قیام میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو قیامت تک رکوع کی حالت میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو قیامت تک سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ تو عبادت تو وہ کر رہے تھے، اور فرشتوں نے انسان کے پیدا ہونے پر اپنی عبادت جتائی بھی تھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیوں اسے بنانے لگا ہے؟ آخر کوئی چیز تو انسان میں تھی کہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ارے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فقط عبادت 4-5 امور سر انجام دینے کے لیے عبادت انسان نہیں بنایا، انسان کو مکمل اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، سارتا پا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور انسان کو معاشروں میں، شہروں میں، گلی محلوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا اصول دیا تھا، اس لیے کہ جو ان علوم پر کامیاب رہے گا وہی حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ، دوسروں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، ادا بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت سارے امور پر ہماری جو ہے توجہ مبذول کروائی ہے، انہی میں سے ایک کی طرف
آپ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات میں قرآن کہتا ہے کہ مومن کیا ہے، کیا ہے مومنوں کا تعارف۔ قرآن نے ایمان والوں کا آپس میں رشتہ خود بیان کر دیا، اور قربان جائیں پیدا کرنے والے رب کے، اس نے کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا، آسان سا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا انما المومنون اخوہ، ارے مومن تو فقط بھائی بھائی ہیں، آپس میں کوئی اور تعلق نہیں ہے، بھائی ہیں۔ بھائی کے ساتھ جس طرح بھائی سلوک کرتا ہے، ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے کے ساتھ وہی رویہ رکھتا ہے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کا 9 حقوق میرے سرکار نے بیان کیے ہیں، بھائی کے بھائی پر حق ہیں، وہ ادا کرنے ہیں، پھر جا کر تم کامل مومن بنتے ہو۔ تو فرمایا مومن تو بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی رنگ نسل کی تمیز نہیں ہے، کوئی علاقے کی تمیز نہیں ہے، سب کو ختم کر دیا میرے سرکار نے، اور خود اپنے عمل سے ثابت کیا یا نہیں؟ ارے مواخات مدینہ کیا تھی، اور کہاں قریش کے سردار پورے عرب پر چھائے ہوئے، جو بڑے فخر سے زندگی بسر کرتے تھے، جنگجو تھے، شاہ سوار تھے، اور بڑے تفاخر سے زندگی بسر کرتے تھے، اپنے آپ پر ناز کرتے تھے، اور کہاں مدینہ کے چھوٹے چھوٹے کھیت آباد کرنے والے انصار مدینہ، جن کا گزر اوقات مشکل ہے، جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کہاں وہ اور کہاں قریش کے عظیم لوگ، جن کا خود قرآن سورۃ القریش میں ذکر کرتا ہے کہ قریش تو وہ تھے جن کا تجارتی قافلہ کبھی شام جا رہا ہے، کبھی یمن جا رہا ہے۔ اتنا فرق تھا دونوں کے درمیان، لیکن میرے سرکار نے ہجرت کے بعد مکانات نہیں بنائے، ہجرت کے بعد آپ نے کوئی اور امور سر انجام نہیں دیے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا ہے، وہ سب کو اکٹھا کر کے انصار کو بھی بلا لیا، مہاجرین کو بھی بلا لیا، اور خود حکم دیا آؤ ادھر سے مہاجر، ارے تم میرے نام پر، میرے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، گھر بار لٹا کر آئے ہو، بھائی ادھر چھوڑ دیا، بہن ادھر چھوڑ دی، بیوی چھوڑ کر آئے ہو، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہو، آباد گھروں کو چھوڑ کر آئے ہو، خالی ہاتھ نکلے ہو وہاں سے، کچھ تمہارے پاس نہیں ہے، لٹے پٹے آئے ہو۔ اور یہ مدینہ کے رہنے والے ارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، کوئی عالیشان محل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گھر۔ آج بھی اب جائیے مدینہ کے مضافات کی طرف نکل جائیے، جو پرانی بستیاں آج بھی نظر آتی ہیں، زیادہ اونچی نہیں ہیں گھر، ان کے چھتیں نیچی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے، چھوٹے چھوٹے کھیت آباد کرنے والے، ان کو بلایا اور کہا آؤ، ایک تم، ایک ادھر سے آیا، اور کہا تمہارے بھائی کی طرف، باپ کی طرف سے تمہارا بھائی کوئی اور ہوگا، تمہارا باپ کی طرف سے بھائی کوئی اور ہوگا، لیکن آؤ آج محمد عربی تم دونوں کو آپس میں بھائی بنا رہا ہے، آج میں رسول رحمت تمہیں بھائی بنا رہا ہوں۔ ارے وہ بھائی تمہارا مکے میں رہ گیا، یہ بھائی ہو سکتا ہے تمہاری مشکل میں کام آئے یا نہ آئے، ارے جس کو میں بھائی بناؤں گا وہ تم پر اپنی جان بھی نچھاور کر دے گا۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ مدینہ کی سرزمین ایک ایک فرد اس پر گواہ ہے کہ یوں جوڑ کر رکھ دیا میرے سرکار نے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، سب کچھ اپنا، سب کچھ مال و جان ان پر نچھاور کر دیا۔ کیوں؟ کہ میرے سرکار نے کہا تھا تم بھائی بھائی ہو۔ قرآن کہتا ہے انما المومنون اخوہ، ارے بھائی ہو تم آپس میں۔ اور میرے سرکار نے اس آیت کی تفسیر مواخات مدینہ میں کر کے بتا دی کہ لوگوں، رنگ نسل سب ایک طرف، سوچئے جہاں آپ بھی، اگر یہ نہ ہوتا تو بلال کو مدینہ میں کون پناہ دیتا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ آج ہمارے اس جدید معاشرے میں، جسے پڑھا لکھا معاشرہ کہا جاتا ہے، مہذب دنیا کہا جاتا ہے جسے، کہ جو بہت علم کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، گلوبل ولیج ہے، آج اس میں کسی کے پاس چند سکے آ جائیں تو اپنے غریب ہمسائے رشتہ دار کو منہ نہیں لگاتا، اور بلال جس کی تو رنگ بھی نہیں، شکل بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، گھر بھی نہیں ہے، کون مدینہ میں اسے پناہ دینے کو تیار تھا؟ یہ میرے سرکار کی رحمت ہے کہ آپ نے یوں بھائی بنایا کہ سارے ان کو اپنا بھائی بنانے کو تیار۔ انما المومنون اخوہ، ارے مومن بھائی ہیں، آپس میں جڑے ہیں، جوڑے یا نہیں؟ میرے سرکار نے ایک وحدت میں پرو کر رکھ دیا۔
فرق ختم کر دیا. ارے کہاں سے حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، لیکن مدینہ میں کوئی ان کے وطن کو یاد نہیں کرتا، سارے غلام مصطفیٰ ہی کہتے ہیں. ایک معاشرہ بنایا تھا میرے سرکار نے کہ لوگوں، معاشرہ اینٹ پتھر جوڑ کر گھر بنانے کا نام نہیں ہے، معاشرہ دلوں کو جوڑ کر رکھنے سے اب معاشرہ بنتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ مدینہ کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی عالیشان محلات نہیں، کوئی گلیوں میں کوئی پتھر اور سنگ مرمر نہیں بچھا ہوا، لیکن گھر ایسے تھے، گھر میں کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو دروازے پر دستک ہوتی ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے، سبھی آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں ان کے نام، لیکن ان کے اس عمل پر کبھی غور تو کیجئے گا کہ روزہ دار ہیں، سائل صدا دیتا ہے. یہ ہے مصطفی معاشرہ جو میرے سرکار نے بنایا. سائل صدا دیتا ہے اور اپنا سارا جو افطار کے لیے تیار کیا تھا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں. پانی سے روزہ کھول لیا، 3 دن لگاتار یہ کام ہوتا ہے. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کی. ارے مصطفی معاشرہ میں یوں جڑ گئے تھے لوگ کہ اپنی فکر نہیں، اپنے بھائی کی فکر ہونے لگی ہے. کیوں کہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے تم تو بھائی بھائی ہو آپس میں. ارے بھائی کی عزت کے لیے اپنی جان دے دیتے ہو، یہ بھی تو مسلمان بھائی ہے. تم اپنے بھائی کی غربت کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرتے ہو، یہ بھی تو تمہارا غریب بھائی ہے، مسلمان ہی صحیح. تو یہ جو اسلامی معاشرہ، مصطفی معاشرے کی بنیاد میرے سرکار نے رکھی تھی، آج وہ کم نظر آتی ہیں. آج المیہ یہ ہے، ایک گھر میں بسنے والے 2 بھائی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں. دونوں ہی مسجد میں نماز پڑھ کر جاتے ہیں، دونوں ہی کلمہ اسی رسول کا پڑھتے ہیں جنہوں نے غیروں کو ملا دیا تھا، لیکن بھائی کو گھر میں بلانے کو تیار نہیں. سوچئے تو صحیح، کس منہ سے ہم کل اپنے سرکار کے سامنے جائیں گے؟ فقط دین چند عبادات کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی بدل دینے کا نام ہے. یہی تو وجہ ہے، قرآن کو خبر تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں، اس لیے تو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آؤ. اپنی مرضی سے نہیں کہ یہ کام مرضی کا ہے، اچھا لگتا ہے کرو. ارے اس کو مان لیا ہے تو سر تپا جھکتے چلے جاؤ. پھر اپنی خواہش نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنا مفاد نہیں. ارے جو میرے رب کا حکم ہے وہی سب سے افضل ہے. یہ ہے معاشرہ. پھر دل جڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. میرے سرکار تو کہتے تھے انسوا ولا تنفروا، ارے لوگوں میں محبتیں بانٹو، نفرتیں نہ بانٹو. میرے سرکار کا ہر اپنے جانے والے قافلے کو یہ نصیحت ہوتی تھی کہ جہاں بھی جاؤ محبتیں بانٹو، نفرتیں نہ بانٹو، قریب لاؤ ایک دوسرے کو، لوگوں میں دوریاں پیدا نہ کرو. تو دین تو جوڑنے کے لیے آیا تھا. دین تو وہ مقناطیس ہے جس سے سارے کھنچے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ مرکز کائنات ہے جس نے سب کو اپنی طرف یوں کھینچ لیا کہ کوئی اپنا خاندان بھی بھول گیا، رنگ نسل بھی بھول گیا، اپنے جاہ و جلال بھی بھول گیا، اور میرے سرکار کے ساتھ جڑ کر ایک ہی مجلس میں غریب بھی بیٹھا ہے، امیر بھی بیٹھا ہے. ارے وہ صحابی بھی بیٹھا ہے جس کے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے جو وہ پہن کر آتا ہے، اور ساتھ حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے. کبھی نہیں کہا کہ میں امیر ترین شخص ہوں مدینے کا، میرے لیے الگ نشست کی جائے، اسے پیچھے کر دیا جائے. ارے نہیں، قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے. وہ تو وہ صحابی ہیں کہ میرے سرکار کو گھر میں دعوت دی. یہ ہے معاشرہ بنتا. میرے سرکار کو گھر میں دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے. سرکار چلے گئے. آپ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے. جس نے بھی پکارا، جس نے بھی دعوت دی، غریب سے غریب بلاتا تھا، آپ چلے جاتے تھے. نکلے مسجد سے تو تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا حضرت عثمان پیچھے رہ گئے. آپ نے مڑ کر کہا عثمان اچھے میزبان ہو، دعوت دے کر لے جا رہے ہو اور خود پیچھے رہ گئے ہو، ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت عثمان نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، میں نے عہد کیا تھا، یہ اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلاؤں گا، اور جتنے قدم آپ چل کر میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. میں تو آپ کے نقش قدم گن رہا ہوں.
یہ ہے معاشرہ جہاں غریب لوگ کی یوں امیر ان کی سرپرستی کرتے ہیں، پھر معاشرہ اوپر اٹھتا ہے۔ معاشرے ایسے نہیں بنتے، فقط خدا کو سجدہ کرنے سے اگر معاشرے بنتے تو آسمانوں پر معاشرے ضرور بنتے، جنات معاشرے ضرور بناتے، معاشرے انسانوں نے بنائے ہیں، انسان دوسرے سے جڑے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں۔ جالا بھائی ہیں تو کیا کریں؟ قرآن نے ایک بڑے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ارے بھائی ہو تو اپنے ناراض بھائیوں کو آپس میں جوڑ دو۔ فَاصْلِحُوا حکم ہے قرآن کا، صلح کروا دو، جوڑ دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کو۔ دو بھائی ہیں، ناراضگی ہو گئی ہے تو قرآن کہتا ہے ان کی صلح کروا دو۔ یہ معاشرے، اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا یہ کام ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رشتہ دار آئے جوڑ دیں، ہمسائے آئے جوڑ دیں، فرمایا نہیں، جو بھی اسلامی معاشرے میں رہتا ہے اگر کوئی دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو قرآن کہتا ہے باقی معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو آپس میں صلح کروا دیں۔ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ارے اپنے بھائیوں کی صلح کرواؤ، جوڑو ایک دوسرے کو، لڑائی کو بڑھاؤ نہیں، آگ زیادہ نہ کرو، آگ بڑھانے کی کوشش نہ کرو، آگ بجھانے کی کوشش کرو، لوگوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، کاٹنے والے نہ بنو۔ یہی کہا تھا بابا فرید نے کہ اگر سارے ہی کانٹے پھینکنے والے بن جائیں تو ساری دنیا تو خارستان بن جائے، ارے کوئی تو ہو جو کانٹے چننے والا بن جائے۔ جوڑو ایک دوسرے کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا۔ فرمایا یا تو خود جا کر اس سے منا لیتا ہے یا وہ آ کر اس کو منا لیتا ہے۔ دعوی ایمان ہو تو میرے سرکار کہتے 3 دن سے بڑھ کر ناراضگی نہیں رہتی ہے، یا تو خود چلا جائے گا یا لوگ لے کر چلے جائیں گے، صلح کروا دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہمسائیگی کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی طرف چہرہ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے۔ ارے میرے سرکار تو وہ ہیں، مولانا حالی نے کہا تھا کہ جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی سے بھائی بھی جدا ہے۔ ہم اس حد تک نیچے گر چکے ہیں کہ ہم نے دین مصطفی کے اس روشن پہلو کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی دین مصطفیٰ ہے، یہ بھی میرے سرکار کا پیغام ہے، یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے کہ لوگوں اگر مجھے خدا مانا ہے، میری تسبیحات پڑھ کر آئے، سبحان ربی جل اعلیٰ کہا ہے، ارے میں ہی رب العالمین میں حکم دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کی صلح کرواؤ۔ جس قرآن کو پڑھ کر تم روزے رکھ رہے ہو کہ اس میں حکم آیا ہے، اسی قرآن کی آیات میں دلوں کو جوڑنے کا حکم ہے دے رہا ہوں۔ تو کیوں تفریق کرتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے قرآن کو 2 حصوں میں نہ بانٹو، دین کو 2 حصوں میں نہ بانٹو؟ دین ایک ہے، وہ عبادت بھی کرواتا ہے، وہ زندگی کے متحرک معاشرے میں رہنے کے اصول بھی دیتا ہے۔ اور میرے سرکار نے وہ معاشرہ، عظیم معاشرہ تخلیق کیا تھا، ارے ان سے برا معاشرہ تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنے درندہ صفت لوگ کہ جو گلے کاٹنے پر اپنی فخر کیا کرتے تھے، جو عزتیں اچھالنے پر ناز کیا کرتے تھے، جو مال چھیننے پر اپنی بہادری کے سکے بٹھایا کرتے تھے، ارے ان بکھرے ہوئے وحشی لوگوں کو میرے سرکار نے یوں پرو دیا کہ اب آنکھ اٹھا کر دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام یوں کرنے لگے، ایک دوسرے سے یوں جڑ گئے کہ کوئی ان کو تقسیم نہیں کر سکا ہے۔ آئیے اس دین کے اصل کی طرف ہم رجوع کریں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اساس کو دیکھیں کہ آپ نے مسجد بھی قائم کی ہے تو آپ نے گھروں کی رونقیں بھی بحال کی ہیں، آپ نے گھر میں بسنے والے ایک ایک فرد کے حقوق کا تعین بھی کیا ہے۔ آپ نے، کیا یہ آپ کا ارشاد گرامی نہیں، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، او کما قال، یہ تو اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ معاشرہ یوں بنتا ہے، محبت، بڑوں کا ادب کرو۔ اور یہ بھی دیکھیے، یہ حدیث آپ ترجمہ کر لیں کسی سے،
اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے خاندان کے بڑے کی کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے رشتہ دار جو بڑا عزت کرنی، فرمایا جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، ارے میرے مصطفیٰ کریم کی امت کا جو بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ روایت یاد آئی، حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے جا رہے تھے، تو میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ گیا، آگے چلنے لگا، تو میرے سرکار نے پیچھے سے آواز دی، ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس شخص سے آگے چل رہے ہو جس سے بہتر میرے امت میں کوئی شخص نہیں۔ ارے بڑوں کا ادب خود سکھایا میرے سرکار نے، یہ ادب کے تقاضے ہیں کہ بڑا چل رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، تو ہم ان کو ایک سوال ان کے ذہن میں اچھالتے ہیں کہ غور کرو، دیکھو تو صحیح معاشرے میں کیا آج بڑوں کے حق عزت یوں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے بڑوں کے، ارے گھروں میں باپ کی عزت محفوظ نہیں، باپ الگ پریشان ہے، اولاد الگ پریشان ہے۔ میرے سرکار نے یہ دین نہیں دیا تھا، دین تو وہ تھا کہ سامنے ایک دوسرے کے آ جاؤ تو نظریں جھک جاتی تھیں، ادب سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنا مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کیا تھا۔ ورنہ خاندان پر ناز کرنے والے تو عرب سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے، خاندان پر اپنی عظمت کے ترانے گانے والے عرب سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے۔ ایک ایک قبیلہ اپنے قبیلے پر ناز کرتا تھا۔ ارے ان کے جھگڑے کس بات پر تھے کہ میرا قبیلے کا فرد پیچھے رہ گیا ہے، یہ کیوں آگے نکل گیا ہے، میں بڑے قبیلے کا ہوں۔ اس بات پر ناز کرنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگیں کرنے والے، 40 سال تک لڑائیاں کرنے والے، ناز اور فخر میں ڈوبے ہوئے لوگ میرے سرکار نے یوں بھائی بنا دیا کہ پھر کبھی انہوں نے ناز اس بات پر تو کیا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن اس پر نہیں کیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرا خاندان بڑا ہے۔ بھول گئے اپنے خاندان کو، سارے کے سارے ایک وحدت میں پروئے گئے، اور پھر وہ معاشرہ بنا۔ کہنا بڑا آسان ہے لیکن عمل کے لیے ہمت چاہیے۔ پھر وہ معاشرہ بنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، اور مدینہ منورہ میں لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے، ہر شخص زکوٰۃ دینے والا ہے۔ لوگ مدینہ سے باہر جا کر دور دراز قبائل میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں کہ مدینہ میں سارے دینے والے بن گئے ہیں۔ یہ کیسے انقلاب آیا تھا کہ جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، پھر دکھ درد دودھ۔ آپ ہماری تو ساری عبادات کو دیکھ لیں، آپ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے کہ بستی کے چند افراد، چند گلیوں کے لوگ 5 وقت جڑو ایک دوسرے کے ساتھ، قریب آؤ ایک دوسرے، دن میں 5 مرتبہ ملو، اور ہفتے کے بعد جمعہ آئے تو پوری بستی کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اور عید آ جائے تو پورا علاقہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور حج آئے تو پوری دنیا ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ یہاں تو ایک دوسرے کے قریب عبادات جوڑتی ہیں ہمیں، ہماری ساری عبادات کا نقطہ نظر ایک دوسرے کو قریب لانا ہے، وحدت اور بھائی چارہ ہے۔ آج اسی امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ بھائی چارے کی ہے۔ ناراضگیاں اس حد تک کہ چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال ایک دوسرے سے کلام نہیں ہے، اور دعویٰ اس رسول کی محبت کا، گھر میں محافل بھی ہوتی ہیں، عبادات بھی ہوتی ہیں۔ ارے سوچئے ذرا، کل میرے سرکار نے پوچھ لیا، ارے میں نے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لگایا یا نہیں لگایا؟ ارے میں نے تو وحشی کو، جس نے میرے پیارے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، ارے میں نے تو اس کو بھی اپنی مجلس میں جگہ دے دی تھی۔ ارے تم اپنے سگے بھائی کو نہیں بلا سکے ہو، تم نے اس سے کلام چھوڑ دیا ہے، تو کیا جواز رہے گا ہمارے پاس؟ آئیے دین کو تقسیم نہ کریں۔ دین تب خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے، عبادات اثر تب دیتی ہیں جب معاشرے میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھ کر جڑ کر گئے ہیں، کندھے سے کندھا ملایا ہے،
یہ کیا محاورہ ہے کہ بائی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں، کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، یہی تو نماز پیغام دیتی ہے۔ اور روایت بہت ساری ہیں کہ صحابہ اکرام جو نماز میں نہ آتے اس کے گھر مل کر چلے جاتے تھے کہ آج نماز میں نہیں آئے، خیریت ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو۔ یہ تھا وہ معاشرہ، یہ ہے مصطفی معاشرہ۔ فقط 150 10,000 لوگوں کے اجتماع کو معاشرہ نہیں کہتے، معاشرہ دکھ درد بانٹنے کا نام ہے، معاشرہ ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے، معاشرہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، معاشرہ ایک دوسرے کی حیا اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کا نام ہے، معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، معاشرہ اپنی ذات کو بلا کر دوسرے کی فکر کرنے کا نام ہے۔ یہ معاشرہ ہوتا ہے، پھر جا کر امن آتا ہے، پھر گھروں میں سکون۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر، ذرا خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، وہ چھوٹے گھر، کچے گھر آج عظیم الشان پتھروں سے بنے ہوئے گھروں سے زیادہ پرسکون رہنے والے تھے یا نہیں؟ جنہیں یہ بھی خبر تھی کہ پتہ نہیں شام کو کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ایسے مدینہ میں 20 ایسے گھر تھے جنہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ہمیں کھانے کو شام کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہر ایک میں موجود تھا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کی قرآن ہمیں تبلیغ کر رہا ہے۔ قرآن پیغام دیتا ہے کہ بھائیوں کو جوڑو، آپس میں ناراضگیاں ختم کرو، محبتیں بانٹو، الفتیں بانٹو، اور پھر دیکھو معاشرہ کیسا، تمہیں یہاں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی میرا رب تمہاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا، آج جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، کل قیامت کی مصیبتوں میں سے اللہ مصیبت کو دور کرے گا، اور قیامت کی ادنا سے ادنا مصیبت کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے، ادنا سے ادنا مصیبت کا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی۔ اور میرے سرکار کہتے ہیں تم یہاں بھائی کی مصیبت کو دور کرو، قیامت میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ ارے تم یہاں، فرمایا جو اپنے بھائی کے یہاں عیبوں کو پردہ ڈالتا ہے، ارے حشر کے میدان میں رب العالمین تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس لیے دوسرے کے برائی کو، دوسرے کے عیب کو چھپائیے، پردے ڈالیے، اس لیے کہ کل قیامت، کیونکہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، ذرا یہی سوچ لے انسان، میرے اندر نامعلوم کتنی برائیاں ہیں۔ ارے اگر رب پکڑنا چاہے تو میں تو ایک لمحہ آگے نہیں چل سکتا، تو جب وہ مجھے معاف کر رہا ہے تو آئیے معاشرے میں معافی کا ایک فضا کو پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی کوشش کریں۔ ارے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لتھڑے ہوئے انسانوں کو، جو خاک نشین ہو چکے تھے، جن کے لباس خاک آلود تھے، ارے کائنات کے سب سے قیمتی انسان نے، سب سے پاکیزہ وجود نے اپنے وجود کا لحاظ نہیں کیا، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی، زمین پر پڑے ہوئے کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ لگایا یا نہیں لگایا؟ عید کے لیے نکلے میرے سرکار، آخری بات کرتا ہوں، میرے سرکار عید کے لیے نکلے، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے، اور تاریخ کہتی ہے وہ بچہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، گندا مندہ بچہ، لباس بھی گرد آلود ہے۔ میرے سرکار سے آنسو دیکھے نہیں گئے، اس کی طرف چلے گئے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی آج عید ہے۔ سارے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے، لباس نئے پہنے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا باپ زندہ ہوتا جو جنگ میں شہید ہو گیا تو آج مجھے بھی اپنے ساتھ نئے لباس پہنا کر لے کر جاتا، وہ نہیں ہے آج۔ پڑھیے ذرا روایت کو، حضرات گرامی، دل کانپ اٹھتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا وجود، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عید کو چھوڑ دیا، ہم تو ایک لمحہ نماز آگے پیچھے ہو جائے تو چیخنے لگتے ہیں، میرے سرکار نے عید کی نماز کو چھوڑ دیا، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے۔ اس زمین پر پڑے ہوئے گرد میں اٹے ہوئے بچے کو، تاریخ کہتی ہے کہ میرے سرکار کی روایت یہ تھی کہ جب عید آتی تھی تو اجلا لباس پہنتے تھے، بڑی امامہ شریف بڑا باندھتے تھے،
خوشبو لگاتے تھے، غسل فرماتے تھے، یہ تیاری کے ساتھ نکلتے تھے. نکلے ہوں گے میرے سرکار، جبہ پہنا ہوگا، کالی کملی آپ کی روشن ہوگی، لیکن اس زمین پر پڑے لتھڑے ہوئے یتیم بچے کو میرے سرکار نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا. عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت ام المومنین سے فرمایا عائشہ تم کہتی ہو میرا بیٹا نہیں، آؤ یہ بیٹا ملا ہے، اس کو ہم تیار کرتے ہیں. بعض روایات میں کہ خود غسل دیا اسے، حسنین کریمین کا جوڑا پہنایا اور اس کو ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے گئے. یہ ہے مصطفی معاشرہ، یہ ہے معاشرہ کہ آنسو روتے ہموں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا. اور یہ میرے سرکار نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، خود کر کے دکھایا ہے. آئیے، آج انسان بہت سسک رہا ہے، لوگ بہت تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی گھروں کی کیفیات کا اندازہ کیجئے اور ان کو اپنے سینے سے لگائیے. ارے ایک غریب کا کہ چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ گے، یقین کر لیں کل قیامت کو میرے سرکار مسکرا کر استقبال کریں گے. اور جہاں میرے سرکار کے تبسم بکھر جاتے ہیں وہاں ماحول ہی بدل جاتا. پھر قیامت کا منظر بھی انسان کو تکلیف نہیں دے گا. اللہ کرے کہ ہم قرآن کی ان آیات پر بھی غور کرنے والے بن جائیں، قرآن کے ایسی آیات کو بھی پڑھنے والے بن جائیں جس میں قرآن ہمیں معاشرہ بنانے کے اصول دیتا ہے، جس میں قرآن ہمیں معاشرے میں رہنے کے طریقے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی لفظ اللہ اور اس کے رسول کی شان کے مطابق نہیں نکلا تو اللہ اس پر معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا